ڈان کریم لالہ جنہیں داؤد ابراہیم نے کبھی نشانہ نہیں بنایا۔ اپنی موت کے 18 برس بعد ماضی کے دور کے ڈان کریم لالہ ایک نئے روپ میں سامنے آ رہے ہیں۔ مہاراشٹر کی سیاسی جماعت شیو سینا کے لیڈر سنجے راوت نے غیر ارادی طور پر وہ موضوع چھیڑ دیا ہے جس پر پہلے بات نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی انڈر ورلڈ کے ڈان کریم لالہ سے ملاقات کرتی تھیں۔ ان کے اس بیان کے بعد انڈیا میں کریم لالہ اور ان کے کارنامے زیر بحث ہیں۔ جنوبی ممبئی کے پائے دھونی علاقے میں واقع کریم لالہ کے دفتر میں بڑی شان سے لگائی گئی ان کی ایک تصویر ان سب کی نگاہوں کا مرکز بن چکی ہے اور اس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اندرا گاندھی نے کریم لالہ سے ملاقات کی تھی۔ داؤد ابراہیم کے ممبئی کے الکپون بننے سے پہلے واضح رہے کہ الکپون کو دنیا کا سب سے خطرناک گینگسٹر مانا جاتا ہے۔ کریم لالہ اور ان کی طرح کے دیگر افراد کو سماجی دائروں میں ناقابل قبول سمجھا جاتا تھا۔ سونے کی سمگلنگ کرنے والے حاجی مستان وزارتوں میں موجود سرکاری حکام سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے اور ہندی اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے سے متعلق مذاکرات میں شامل رہتے تھے۔ حاجی مستان اور کریم لالہ دونوں نے ہی اپنی زندگی کا آخری دور اپنی اپنی تنظیموں کے نام کر دیا تھا۔ حاجی مستان نے دلت مسلم سرکشا مہاسنگھ نام کی سیاسی تنظیم بنائی تھی اور کریم لالہ نے پختون جرگہ ہند نام کی تنظیم تشکیل دی تھی۔ اس تنظیم کا مقصد ان پشتونوں کی مدد کرنا تھا جو افغانستان سے انڈیا آئے تھے۔ کریم لالہ خود بھی پشتون تھے اور بہت کم عمری میں انڈیا آ گئے تھے۔ بھلے ہی وہ فرنٹیئر گاندھی خان عبدالغفار خان سے متاثر تھے مگر انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ گاندھی کے نظریے اور اصولوں کے برعکس تھا۔ انڈیا آنے کے بعد ابتدائی برسوں میں عبد الکریم خان عرف کریم لالہ نے جوا کھیلنے کے کلب کھولے۔ جو لوگ ان کلبوں میں رقم ہارتے تھے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے خان کے آدمیوں سے ادھار لیا کرتے تھے۔ اس روایت کو بدلنے کے لیے خان نے سوچا کہ اگر ہر ماہ قرض پر سود وصول کیا جائے تو لوگ ان سے ادھار لینا بند کر دیں گے، مگر لالہ نے دیکھا کہ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو ان کا گلا سود کے پیسوں سے بھر جاتا تھا۔ اس کے بعد لالہ نے سود پر قرض دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لالہ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کرایہ داروں سے زبردستی مکان خالی کروانے شروع کر دیے جو مکان خالی نہیں کرتے تھے۔ 50 سال کی عمر تک لالہ بہت مشہور ہو چکے تھے۔ اس دوران کسی مرید نے لالہ کو چلنے میں سہارے کے لیے سونے کی نقاشی والی ایک بڑی تاریخی اور نایاب چھڑی تحفے میں دی تھی۔ جب لالہ کسی پارٹی یا سیاسی تقریب میں جاتے تو اپنی چھڑی کسی جگہ رکھ کر ادھر ادھر چلے جاتے تھے لیکن کسی کی اس کو چھونے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لوگ اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے یہ سوچ کر کہ یہ جگہ لالہ کی ہے۔ لالہ کے بعض قریبی دوستوں کے دماغ میں یہیں سے ایک خیال آیا کہ کرایہ داروں سے مکان خالی کروانے کے لیے کیوں نہ لالہ کی جگہ ان کی چھڑی کا استعمال کیا جائے۔ جب کوئی کرایہ دار مکان خالی کرنے سے انکار کرتا تو اس کے دروازے کے باہر چھڑی رکھ دی جاتی تھی اور وہ کرایہ دار لالہ کے ڈر سے فوراً گھر خالی کر دیتا تھا۔ اس چھڑی کو کرایہ داروں کے لیے مکان خالی کرنے کا نوٹس سمجھا جانے لگا تھا۔ کریم لالہ کے اثر و رسوخ اور بنیادی طور پر ڈر کے باوجود ان کی شبیہ ایک ایماندار اور انصاف پسند شخص کے طور پر ہوتی تھی۔ گنگو بائی کوٹھے والی جنوبی ممبئی کے کماٹھی پور ریڈ لائٹ علاقے میں کافی مقبول تھیں۔ ایک دن وہ لالہ کریم کے پاس شکایت لے کر گئیں کہ ان کی مرضی کے بغیر شوکت خان نامی ایک شخص نے 2 بار ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا ہے۔ کریم لالہ نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ انہیں اس شخص کے چنگل سے بھی چھڑایا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیج کر شوکت خان کی پٹائی بھی کروائی اور یہ قصہ مشہور ہے کہ گنگو بائی نے اپنے محافظ کریم لالہ کو راکھی بھی باندھی تھی۔ بالی ووڈ ہدایت کار سنجے لیلا بھنسالی کریم لالہ کی زندگی پر مبنی ایک فلم بنا چکے ہیں جس میں عالیہ بھٹ نے گنگو بائی کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ ممبئی میں مافیا کو سرگرم کرنے میں کریم لالہ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ کریم لالہ نے حاجی مستان کے ساتھ قربت بڑھائی اور سونے کی اسمگلنگ کے کام میں ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ کریم لالہ کی مدد کے بغیر حاجی مستان کے لیے سونے کے کاروبار کی دنیا کا بادشاہ بننا ناممکن تھا اور ساتھ ہی اگر داؤد ابراہیم کے والد کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کی حاجی مستان اور کریم لالہ سے دوستی نہ ہوتی تو داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا رخ نہ کرتے۔ ابراہیم کاسکر بھلے ہی لالہ کریم یا حاجی مستان سے معاشی مدد لینے سے گریز کرتے تھے لیکن ان کے بیٹے کا رویہ مختلف تھا۔ داؤد ابراہیم نے ان دونوں سے ہمیشہ مدد بھی لی اور آخر میں ان کے اثر و رسوخ کو کم بھی کر دیا۔ ایمرجنسی کے بعد حاجی مستان اور کریم لالہ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس سے ایک نئے دور کی شروعات ہوئی۔ 7 فٹ کے کریم لالہ اپنے قد، ٹریڈ مارک، سفاری سوٹ اور گہرے کالے رنگ کے چشمے کے لیے مشہور تھے۔ اب تک داؤد ابراہیم کی شناخت ایک گینگسٹر کے طور پر قائم ہو چکی تھی جس نے
پشتونوں کو نشانہ بنایا تھا۔ بھلے ہی داؤد ابراہیم نے کریم لالہ کے بھتیجے صمد خان اور دیگر قریبی لوگوں کی جان لی، مگر کریم لالہ کو کبھی نشانہ نہیں بنایا۔ آخرکار دونوں کی ملاقات مکہ میں ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور سمجھوتا بھی کر لیا۔ حاجی مستان اور کریم لالہ کی اپنی برادری میں بہت عزت تھی اور انہیں سبھی تقاریر میں مدعو کیا جاتا تھا۔ دونوں سوشل سرکل میں سرگرم تھے اور شاید ایسے ہی کسی موقع پر انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ تصویر لی ہوگی۔ ویسے اتفاق سے کریم لالہ قانون سے کبھی نہیں بھاگے اور نہ ہی ان کے جرائم کی کوئی طویل فہرست تھی۔ 90 کی دہائی میں ایک بار ضرور انہیں جبری طور پر مکان خالی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔